یہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت اناؤنس کر دینا انتہائی اہم ہے، اور اس میں یقیناً جہاں پہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کریں گے اور غزہ کے معاملے پر آپ ڈیلیبریشنز کریں گے، پھر سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال، اور یہ ایک اچھا پریپریٹری ایک اجلاس بھی ہوگا کہ شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے ایک میسج بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہم ہمیشہ کشمیر کا معاملہ بھی جوڑتے ہیں۔ تو چانیو صاحب، یہ معاملہ تو ہے، لیکن سیاسی و معاشی صورتحال پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب جو ہے اس میں کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے، سب کو آ کر بیٹھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کا مل کر بیٹھنا بڑی اہم بات ہے، اور ماضی میں بھی جب کبھی مسائل ایسے کوئی درپیش ہوئے ہیں تو ہم نے بیٹھ کر حل کیا ہے۔ میاں صاحب کے زمانے میں جب پشاور پہ حملہ ہوا پبلک اسکول پر، تو ہمارے کئی دوست تھے جو حکومتی اقدام سے متفق نہ بھی تھے تو بھی روتے ہوئے حمایت کر رہے تھے کہ پاکستان ایسے حالات میں ہے کہ ہم مل کر کوئی فیصلہ کریں، اور اللہ نے وہاں ہمیں کامیابی دی۔ پورا پاکستان جب مل کر بیٹھا بغیر کسی سیاسی فرق کے تو مسئلہ حل کر بھی دیا۔ ابھی بھی خان صاحب کی حکومت بھی کہتا ہوں، موجودہ حکومت کو بھی کہتا ہوں، دونوں حکومتوں میں ایسے مسائل درپیش تھے پاکستان کو ہیں کہ ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب کو تو خدا نے اپنی اتنی کوئی طاقت دی ہوئی ہے، وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہ تھے نہ ہیں۔ لیکن اس حکومت میں جو بھی شہباز شریف صاحب ہیں، خالص سیاسی آدمی ہیں، ان کو تو پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو ہمارا مل کر بیٹھنا ہے غزہ کے لیے تو ہے، غزہ کے ساتھ تو ہم جڑے ہوئے ہیں، فلسطین تو ہمارے روح کا مسئلہ ہے، پر پاکستان کے معاملات بھی غزہ سے کم نہیں ہیں۔ پاکستانی غزہ کے لیے بھی بیٹھنا چاہیے، پاکستان کا جو فلسطینی معاملہ ہے اس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے حالات کوئی اچھے تو نہیں ہیں، غزہ کی طرح اگر بمباری نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن انتشار کی کتنی کیفیت ہے؟ پاکستان ٹوٹل انتشار کا شکار ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب۔ اب یہ تو ہے معاملہ، اب مجوزہ آئینی ترامیم، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں تو بہتر، ورنہ شاید مسائل بڑھ جائیں گے۔ ایک چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو فی الحال مؤخر کر دینا چاہیے، کیا کس بات کی جلدی کیا ہے؟ مولانا بخش چانڈیو صاحب، یقیناً آئینی ترامیم کرنا یا لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن ہیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ از آلویز ویسٹ ایز ویل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کیوں اس میں جلدی جانے کی ضرورت ہے؟ وائی 25 اکتوبر؟ میرے لیڈر بلاول صاحب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں صورتحال سے، میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتا جو وہ جانتے ہیں، جن کو ان کا اندازہ ہے، وہ اپنے معلومات، علم اور پیشن گوئیوں کے مطابق جو وہ کرتے رہتے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی باتیں کرتے۔ تو میرے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں درست، یقین وہ درست ہوگا، میں اس پہ تو رائے نہیں دے سکتا، لیکن ہمیں بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، پوری پیپلز پارٹی ان کی عزت کرتی ہے۔ میں تو ان کے والد کے پیچھے کارکن بن کے رہ چکا ہوں ایم آر ڈی کی موومنٹ میں، اس سے پہلے، تو میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ ان کی اپنی حکمت عملی ہے جو وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں پارٹی کا کارکن ہوں۔ میرے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، ہمیں وقت سے پر ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ وقت گزر جائے تو پھر فیصلے اچھے نتیجے نہیں دے سکتے۔ اگر میرے چیئرمین صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست وقت ہے اس فیصلے کرنے کا تو کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ میثاق کی جمہوریت کے وقت پہ بھی یہ بات طے ہوئی تھی، ہم تو کھڑے تھے، ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہم پورے وعدے پورے نہیں کر سکے، لیکن اب اگر وقت ہے تو کر لینا چاہیے۔ میں اپنے قائد کے فیصلے سے یا رائے سے متفق ہوں۔
मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बात की है कि बतौर इंडिपेंडेंट पढ़ा लिखा सियासतदान पार्लियामेंटेरियन शायद वो अपनी भी कोई राय रखता होगा, वो अपनी राय के मुताबिक वोट करना चाहता होगा, तो उस पर फ्लोर क्रॉसिंग लगा देना या उसका वोट ही काउंट ना करना, तो फिर वो अहमियत भी तो कम हो जाती है ना मेंबर की। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मुस्तफ़ा मेरे भाई भी हैं, दोस्त हैं और बड़े दानिशवर किस्म के इंसान हैं। मैं उनकी बात को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन जिस सोसाइटी की वो मिसाल दे रहे हैं वहाँ जमहूरियत को पैदा हुए, जवान होते हुए बूढ़े होने को आई है जमहूरियत। वहाँ जमहूरियत के उसूल इतने पुख्ता हैं, जमहूरी रिवायात इतनी पुख्ता हैं कि आदमी बतौर खुद अपने तौर पे भी अगर कुछ करता है तो शर्मिंदा होता है। यहाँ वो रवाज नहीं है, यहाँ तो अब जमहूरियत आई ही नहीं है। यहाँ जिससे पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत का नाम सुना गया है। जमहूरियत कहते किसको हैं, जमहूरियत होती क्या है, जमहूरियत के लिए किरदार क्या होना चाहिए, जमहूरियत के लिए मुल्क के हालात क्या हो, यहाँ भी वो नहीं है। इसलिए जिन सोसाइटीज़ में इक़दार मजबूत नहीं होते हैं वहाँ उन उसूलों के लिए, उस तहरीक के लिए पाँव जमाने के लिए कुछ इक़दाम उठाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं है। यहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं होती अपना वोट बेचते हुए, अपनी राय की कीमत लेते हुए शर्मिंदगी नहीं होती। जिन सोसाइटी का तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा कर रहे हैं वहाँ तो कोई आदमी इस किस्म की गलती करे और बाहर आ जाए तो खुदकशी कर लेते हैं, सियासत से रिटायरमेंट कर लेते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं है। यहाँ किसी भी सूरत में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त फिलहाल तो नहीं देनी चाहिए। जब जमहूरियत मजबूत हो जाए फिर और बात है। अभी ये जो अमेंडमेंट है, ये जो जिसकी बिलावल साहब ने बात फ्लोर की है, क्रॉसिंग आपने भी बात किया। मौला बख्श चांडियो साहब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए जमहूरियत की खातिर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब जो हैं वो शहीद हो गई जमहूरियत की खातिर। 73 का आइन मुत्तफिका दिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर। अब आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत है ही नहीं उस लेवल की, तो फिर इसलिए इस वजह से फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए। मतलब एक राय, मतलब एक तो ये कि सिर्फ वोट काउंट हो, फ्लोर क्रॉसिंग ना लगे, या फ्लोर क्रॉसिंग लग जाए लेकिन वोट काउंट हो जाए, एक ये भी डिबेट है। आपने मेरी बात का यकसर चेहरा ही तब्दील कर दिया है, उसका रुख ही कुछ और कर दिया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता कि भुट्टो साहब ने जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया या जमहूरियत कायम नहीं की या भुट्टो साहब का नजरिया जमहूरी नहीं था। मैं कभी नहीं कह सकता कि बीबी ने जमहूरियत को तस्लीम नहीं किया या जमहूरियत का रुख मोड़ दिया या वो जमाना जमहूरियत का नहीं था। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर मिसाली जमाना है जहाँ सियासी पार्टियां भी ताकतवर हैं, उनको फैसलों का भी अख्तियार है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो का ज़माना है, बीबी का ज़माना है। हमारी तो दोनों क़यादतें अपनी जानें दे गई हैं सब जमहूरियत की खातिर। भुट्टो का जुर्म क्या था? सिर्फ ये ना कि वोट का हक दिया जाए, जमहूरियत बहाल की जाए, ये था जुर्म। और क्या जुर्म क्या था? बीबी ने क्या कहा? तो यही तो मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं मुस्तफा की बात को नहीं रद्द कर रहा, मैं कह रहा हूं हालात इस किस्म के हैं। सही, उनके मुताबिक मैंने बात की है। चांडियो साहब आपका कहने का मतलब है कि इतना खून देने के बावजूद, चांडियो साहब आपका कहने का मतलब है कि इस जमहूरियत को इतना खून देने के बावजूद जमहूरियत जो है उस तरह की नहीं है जिस तरह की आइडियल होनी चाहिए, यही मतलब है? हरगिज नहीं है, ऐसा ही है। ये वो जमहूरियत तो नहीं है। आप, मेरा मतलब ये वो जमाना तो नहीं है जिसकी हमने ख्वाहिश की थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब यकीनन जिस तरह आपने कहा कि तमाम पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, लेकिन अब जिस तरह अभी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा, तो अब क्या उनके दरवाजे की तरफ रुख जो है वो कम कर दिया जाएगा इस आर्टिकल 63A के फैसले के बाद? मुझे नहीं पता, ताल्लुकात तो बहरहाल रहे, मुश्किल हालात में भी उनके जरदारी साहब के, बिलावल साहब के, उनके तो ताल्लुकात रहे हैं। अब क्या होता है कल या परसों मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपनी बातों में एक ऐसी बात की है जो
میرے پرانی سوچ کو پھر ایک جگہ دیا ہے. آپ نے چھانگا مانگا کی بات کی ہے. جی جی میں چھانگا مانگا بپا کرنے والوں کو ہی جمہوریت کا پہلا دشمن سمجھتا ہوں. یہاں جو مارکیٹ کی ہے ممبروں کی، یہ انہوں نے کی ہے، یہ رواج ان کا ڈالا ہوا ہے، ڈال کر وہ گئے بھگت ابھی تک ہم رہے. یہ چھانگا مانگا عام بات نہیں ہے. چھانگا مانگا کو لوگ بھولیں گے نہیں. تاریخ میں چھانگا مانگا بپا کرنے والوں کو، یہ 63A کا جو فیصلہ آیا یہ دوبارہ وہی چھانگا مانگا کا ماحول برپا کر دے گا. منڈی مطلب یہی تو بات ہو رہی ہے، یہی تو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس فیصلے. میں نے اپنے آغاز میں بھی یہ کہا کہ تاثر اس کا یہی ہے، اور میں اسے انکار بھی نہیں کر سکتا، نہ میں اس کی حمایت کر سکتا ہوں. حالات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. جیسے میں مشرف کے ساتھ بات چیت کا سخت مخالف ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، لیکن مشرف کو اپوزیشن تو نکال نہیں سکی تھی، میاں صاحب تو نہیں نکال سکے. ہم نے بات چیت سے نکالا، بی بی نے بات چیت کی. کبھی کبھار پیچھے ہٹ کر بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، شکست سے بچا جا سکتا ہے. تو ابھی بھی ایسی صورتحال ہے. میں اس کو آئیڈل صورتحال نہیں سمجھتا، میں اس کو جمہوریت کی بالکل فائدے میں نہیں سمجھتا، میں اس کو چھانگا مانگا سے الگ بھی نہیں سمجھتا ہوں. لیکن میں کہہ رہا تھا، میں چھانگا مانگا کے بانیوں کو پاکستان میں جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں. چھانگا مانگا کا رواج ڈال کر انہوں نے سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے. لیکن حالات ہیں، لیکن سر بدقسمتی یہ بات دیکھیں کہ آپ لوگ اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اب انہی کے ساتھ جنہوں نے یہ بازار برپا مطلب سجایا تھا چھانگا مانگا میں. میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں جو آپ نے سنی نہیں. میں نے کہا کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے ستم ظریفی وقت کی کہ جن کے چہرے اچھے نہیں لگتے ان کو جفیاں پارنی پڑتی ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں تو ایسے حالات. بالکل صحیح فرمایا، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی.